اور آپ کی فکر کیا تھی؟ آپ کو سب سے زیادہ اہتمام کس چیز کا تھا؟ ہر آدمی کی زندگی میں کچھ معاملات ہوتے ہیں اور جو اس کے معاملات اس کی فکر پہ سوار ہوتے، اس کی سوچ پہ سوار ہو جاتے۔ کچھ امور زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو اس کی فکر پہ سوار ہوتے ہیں، جو اس کی سوچ پہ سوار ہوتے ہیں۔ خواب میں بھی وہی آتا ہے، چلتے پھرتے بھی وہی ہوتی۔ تو ہر آدمی کی زندگی میں کچھ امور ہوتے ہیں جو اس کی فکر کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، سوچ کو، فکر کو، غم کو، سب پہ وہ، اس کی پوری شخصیت پہ وہ چیزیں حاوی ہو جاتی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی کا غم کیا تھا اور آپ کی فکر کیا تھی، آپ کا اہتمام کیا تھا۔ بعض لوگوں کی اچھی فکر بھی ہوتی ہے، انسانیت کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو انسانیت کی صحت کی فکر ہوتی ہے، کسی کو انسانیت کی بھوک کی فکر ہوتی ہے، کسی کو انسانیت کی جسے کہیں کہ معاش کی فکر ہوتی ہے، کسی کو انسانیت کی فقر ستا رہا ہوتا ہے، کسی کو انسانیت کی جسے کہیں کہ بھوک پریشان کر رہا ہوتا ہے، کسی کو انسانیت کی بیماریاں ستا رہی ہوتی ہیں اور انسانیت کی صحت کے لیے وہ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ کو لوگ انسانیت کے معاش، روزگار کی بڑی فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو کائنات کے سب سے بڑے انسان محمد رسول اللہ کی فکر دیکھ لی جائے کہ آپ نے ساری فکروں کو چھوڑ کر کس فکر کا اہتمام سب سے زیادہ کیا ہے، آپ نے کس فکر کو سب سے زیادہ اہتمام سے لیا ہے جو آپ کا غم بنتا تھا۔ اس لیے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ انسانیت کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ دور اندیش ہوتا ہے تو اس کی فکر اور غم بھی دور اندیشی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم جیسے ہوتے ہیں، کوئی آدمی بھوکا ہو اور جا رہا ہے گڑھے کی طرف، تو گڑھے کا راستہ تو اس کا نہیں بدلتے، اس کی بھوک ختم کر دیتے ہیں۔ کوئی ننگا ہو اور گڑھے کی طرف جا رہا ہو، کپڑے تو پہنا دیتے ہیں، راستہ نہیں بدلتے، ارے میاں بھوکا ہی مر جاتا، بے لباس ہی مر جاتا۔ پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ پیغمبر کرتے ہیں اسے راستے پہ ڈال دیتے ہیں، راستے پہ چل جائے گا، آگے جا کر بھوک بھی ختم ہو جائے گی، کپڑے بھی مل جائیں گے۔ اگر تم نے صرف کپڑے پہنا دیے، صحت دے دی، کھانا کھلا دیا، گڑھے کا راستہ اس سے نہ ہٹایا تو کون سی خدمت کی ہے میرے عزیزو؟ لیکن بعض لوگ وقتی خدمت کو خدمت سمجھتے ہیں۔ پیغمبر تو دور اندیش ہوتا ہے نا، پیغمبر تو دور اندیش ہوتا ہے، وہ انسانیت کے ساتھ جو خدمت کرتا ہے اور خیرخواہی کرتا ہے اور فلاح انسانیت اور انسانیت کے لیے فلاح کے کام کرتے ہیں پیغمبر، وہ دور اندیشی سے کام لے کے کرتے، وقتی ضروریت نہیں، ہمیشہ کی ضروریات کو سامنے رکھتے۔ تو پیغمبر کی سوچ دیکھنی چاہیے اور پیغمبر کی فکر دیکھنی چاہیے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اہتمام دیکھنا چاہیے۔ اللہ کرے وہ فکر ہمیں بھی اللہ نصیب فرمائے۔ وہ فکر مبارک ہے نا، وہ غم مبارک ہے، وہ اہتمام مبارک ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی انس فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الآخرہ ہمہ، جس آدمی کا غم اور ہم، من کانت الآخرہ ہمہ، جس آدمی کا ہم اور غم آخرت بن جائے، آخرت بن جائے، کیا ہوتا ہے؟ جعل اللہ غناءہ فی قلبی، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے، وجمع لہ شملا، اور اس کے سارے معاملات کو سمیٹ دیتے۔ اللہ کا نبی اپنے اندر بھی اور اپنی امت میں بھی اور لوگوں کی خیرخواہی میں بھی انہیں یہ غم دینا چاہتے تھے، یہ اہتمام دینا چاہتے تھے، یہ ہم دینا چاہتے تھے۔ یہ غم پیدا کر لو گے، اللہ تمہاری معاشی بھوک کو مٹا دیں گے اور تمہیں اللہ دل کا بادشاہ بنا دیں گے۔
پیغمبر جو کہتے ہیں نا اس کے پیچھے اللہ کا علم ہوتا ہے، اور پیغمبر جو کہتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور پیغمبر جو کہتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ ایسی کیسی بات نبی کی زبان سے نہیں نکلتی، اس کے پیچھے اللہ کا علم ہوتا ہے، اور اللہ کے علم کے پیچھے اللہ کی قدرت، کہ جب کوئی آدمی اپنا یہ غم بنا لے گا تو اللہ اپنی قدرت دکھائیں گے۔ قدرت دکھائیں گے کیا؟ اللہ اس کے دل کو غنی کر دیں گے اور اس کے معاملات کو اس کے لیے سمیٹ دیں گے، اس کی زندگی کے معاملات کو اس کے لیے سمیٹ دے دیں گے۔ دانے بکھیر کے دے دے، پلیٹ میں دے دے، اس میں قدرت ہے نا۔ ہاں، مٹھی ملے اور بکھیر دے ساری دنیا میں، اور چاہے تو مٹھی بھر کے ہاتھ میں رکھ دے، اسے قدرت ہے نا۔ اس ذات کو تو قدرت ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت الآخرة همه جعل الله غناءه في قلبه، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، وجمله شملا، اور اس کے معاملات کو سمیٹ دیتا۔ اگلی بات، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اس کی لکھی دنیا اس کے قدموں میں ذلیل ہو کے آتی ہے۔ اس کی لکھی دنیا کا ایک لقمہ ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، قسم خدا کی ایک لقمہ بھی کم نہیں کر سکتی، ایک لقمہ بھی نہیں کم کر سکتی۔ اس کا حصہ اس کے قدموں میں آئے گا، لیکن غم بنا لینا، ہم بنا لینا، فکر بنا لینا، کل کی زندگی سنوارنا، پھر دیکھیے اس کی دنیا کیسی اس کے قدموں میں لونڈی بن کے آتی، کیسی اس کی دنیا اس کے قدموں میں لونڈی بن کے آتی ہے۔ آئے گی، عزت کے ساتھ آئے گی۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمُّهُ، اور جس کا غم ہی دنیا بن جائے، جس نے اپنے اوپر دنیا ہی اسی کی فکریں اپنے اوپر مسلط کر دی ہیں، جعل اللہ فقرہ بین عینی، ہمیشہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان آپ کو فقر نظر آئے گا، اس کے چہرے پہ ہمیشہ آپ کو فقر اور محتاجی نظر آئے گی، ہمیشہ فقیر۔ جعل اللہ فقرہ بین عینی وفرق علیہ شملا، اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دے گا۔ وَلَمْ يَأْتِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا اتنی ملے گی ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر لکھی ہے، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے اس کے ایک لقمے میں بھی اضافہ نہیں کر سکے۔ اب مرضی ہے، آج کی زندگی کا غم بنا لو، اس کو اپنے اوپر اس کی فکریں مسلط کر دو، کل کی زندگی کا غم بنا لو، تو اللہ کا نبی دور اندیش ہوتے ہیں، اور انسانیت کے سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ وہ ایسا غم امت کو دیتے ہیں، ایسا ہم دیتے ہیں، ایسے اہتمام کی تعلیم دیتے ہیں کہ جو غم اور اہتمام اسے دنیا کی 20 فکروں سے محفوظ فرما دیتا، 20 فکروں سے محفوظ کر دیتا، غموں سے محفوظ کر دیتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو آدمی آخرت کا غم رکھتا ہے وہ دنیا میں ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ دنیا میں ڈپریس نہیں ہوتا، وہ دنیا میں مایوس نہیں ہوتا، وہ دنیا میں خودکشیاں نہیں کرتا، وہ دنیا میں نامود نہیں ہوتا۔ مایوسیاں، خودکشیاں، ڈپریس وہاں ہوتا ہے بھائی جہاں آدمی یہ کہتا ہے مجھے تو ملا ہی نہیں، جس کا اندر ہمیشہ فقیر رہتا ہے، اور جس کے دل کو اللہ دولت مند بنا دے وہ تو کہتا ہے اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا ہوا ہے، کریم مولا نے میرے اوقات سے زیادہ مجھے دے رکھا ہے، لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے۔ بتائیے یہ بھی ڈپریشن میں جا سکتا ہے، یہ بھی ڈپریس رہ سکتا ہے، یہ بھی خودکشی کر سکتا ہے۔ یہ بیماریاں تو وہاں آتی ہیں جہاں آدمی اندر کا بھوکا ہو جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے، اس کی ہوس بھرتی نہیں، وہ اپنے سے آگے کو دیکھتا ہے، ہانپتے ہانپتے وہاں پہنچتا ہے، ایک کو اس سے آگے دیکھتا ہے، پھر ہانپتے ہانپتے ایک کو دیکھتا ہے، پھر وہاں پہنچتا ہے، ایک اور آگے نظر آتا ہے، پھر ہانپتے ہانپتے وہاں پہنچتا ہے۔ زندگی ہانپتے ہانپتی گزر جاتی، بس ہوتی نہیں۔ یہ ہماری بھول ہے
کہ تھوڑے سے زیادہ ہو جائے پھر آرام سے زندگی گزاریں گے، تھوڑے سے زیادہ ہو جائے پھر آرام سے زندگی گزاریں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ ایسا ہی ہے جیسے آگ پر آدمی سوکھا گھاس ڈال دے اس کو بجھانے کے لیے. آگ پر سوکھا گھاس ڈال دے اسے بجھانے کے لیے. بتائیے آگ بھڑکے گی یا بجھ جائے گی؟ ہم دنیا کی ہوس کو ختم کرنا چاہتے، دنیا بڑھا کر. ارے میاں اس پہ قناعت کا پانی ڈالو، اس پر شکر کا پانی ڈالو، اس پہ قناعت کا پانی ڈالو، اس پہ شکر کا پانی ڈالو. ورنہ اگر دنیا سے دنیا بڑھاؤ گے اور چاہو گے کہ بس ہو جائے گا تو وہ تو آگ اور بھڑکے گی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غم دیا ہے، جو ہم دیا ہے، جو فکر دی ہے، وہ آخرت کی دی ہے. میرے عزیزو، اگر اپنے بچوں میں یہ نہیں پیدا کرو گے تمہاری بچیاں ڈپریشن میں چلی جائیں گی. اگر بچوں کو یہ غم نہیں دو گے تمہارے بچے ہمیشہ ڈپریس رہیں گے. گاڑی بھی ابا نے دے دی، گھر بھی دے دیا، کھانے کو اچھا ہے، پھر بھی کہتا ہے ابا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ابا آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے؟ اس کے ابا کو دیکھو نا، وہ کیا کر رہا ہے. آپ مجھے اسکول پہ اس گاڑی میں لے کے جاتے ہیں، اس کا ابا تو اس گاڑی میں لے کے آتا ہے. آپ نے اب تک مجھے یہی گاڑی دلائی ہے، اس کا ابا تو اسے وہ گاڑی دلاتا ہے. اپنی اولاد کو یہ غم نہ دیا نا کل کا، تو وہ کہیں گے ابا آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے. اتنا کچھ باپ نے خون پسینے سے اولاد کے لیے کیا، لیکن اولاد اب بھی کہتی ہے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. تو باپ تو چھوٹی چیز ہے بھائی، جب وہ یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے اچھا نہیں کیا. باپ تو چھوٹی چیز ہے جب وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. اس قدر گستاخ بنتا ہے، بے ادب بنتا ہے، دل کی اس قدر سختی ہے کہ وہ اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے. تو اولادوں کو یہ ذہن دو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا غم دو. بیٹے زندگی کل کی ہے، اس کی فکریں کرو. فاطمہ بیٹی آئی اور بیٹی بھی ایسی کہ ساری محبت اولاد کی فاطمہ کے حصے میں تھی. 3 بیٹیاں بھی چلی گئیں، 4 بیٹے بھی چلے گئے، ساری اولاد کی محبت سمٹ کے فاطمہ کے لیے آئی. ابا ہاتھ نشان پڑ گئے ہیں، مشکیزہ اٹھاتی ہوں، کمر پہ نشان. شہزادی ہے، شہزادی 2 جہانوں کے سردار کی شہزادی ہے، جنت کی عورتوں کی امام ہے، سردار ہے، شہزادی ہے. پیٹھ پہ نشان ہے، ہاتھ میں نشان ہے، گھر کے سارے کام، چکی پیستی ہوں، جھاڑو دیتے ہوں، خادمہ آئی ہوئی ہے، ایک مجھے بھی مل جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی کل کی سہولت نہ مل جائے. ایسا کیا کرو، دنیا کی تھکاوٹ تو ختم ہو ہی جائے گی، ہم تمہیں ایک نسخہ دیتے ہیں، کل اور بڑھیا ہو جائے گی. جو زندگی ہے نا بہت شاندار ہو جائے گی. رات جب بستر پہ جاؤ تھک ہار کر، تھکی ہو نا، سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو. جاؤ بیٹی، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بھی بہتر ہے. پیغمبر دور اندیش ہے تو نا، کیا دیکھ رہے ہیں اپنی بیٹی کو. اس پیغمبر کے لیے کیا مسئلہ تھا بھائی، جو نبی کی خاطر گردنیں کٹوا رہے ہیں، حکم دے دیتے بیٹی کا گھر ساز و سامان سونے چاندی سے بھر دیتے. کیا مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن سبق دیا بھائی، غم اس کی کرو، غم اس کی کرو، فکر وہ پیدا کرو اپنے اندر، وہ زندگی اچھی ہو جائے. اور پھر کیا ہوگا؟ جو یہاں کا ہے ایک لقمہ بھی نہیں کم ہو سکتا، ایک ذرہ بھی نہیں کم ہو سکتا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. رزق کسی کے پاس نہیں میاں، رزق اللہ کے خزانے سے آتا ہے، اور جو تیرا ہے وہ ہے. اب تیری مرضی ہے، ذلت سے لے، عزت سے لے، آخرت برباد کر کے لے، آخرت سوار کے لے، ہاں وہ تیری مرضی ہے، وہ تو آ ہی رہے گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غم اپنے اندر بھی رکھتے تھے.
اس کا اہتمام نبی کی زندگی کے اندر بھی تھا، اور یہ غم اپنے گھر والوں میں پیدا کرتے تھے، یہ فکر آپ اپنی امت میں پیدا کرتے تھے، اپنی امت میں پیدا کرتے تھے، اور اس غم اور اہتمام کو پیدا کرنے کے لیے انعام بھی بتایا، اللہ تیرے دل کو غنی کر دے گا، اللہ تیرے دل کو غنی کر دے گا، تیرے معاملات کو اللہ سمیٹ دیں گے، تیرے معاملات کو اللہ سمیٹ دیں گے، اور نہیں کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، اے میرے بندے اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے فارغ کر لے، املأ صدرک غنا، تیرے دل کو سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیرے فقر کے سارے دروازے بند کر دوں گا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تیرے پاس میری بندگی کا وقت نہیں ہے نا، پھر سن، املو یدک شغلا، تیری زندگی کو مصروفیات سے بھر دوں گا، ولم اسد فقرک، اور تیرے فقر کے دروازے پھر بھی بند نہیں کروں گا، تیری بھوک پھر بھی نہیں مٹے گی، تیری بھوک پھر بھی نہیں مٹے گی، ولم اسد فقرک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غم رکھتے تھے، تو بہت ساری چیزیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی فکر پہ غالب تھی، جو آپ کا غم تھی، جس کا آپ کو زندگی میں بہت اہتمام تھا، انشاءاللہ یہ 3-4 دن ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ ہمیں وہ مبارک فکر نصیب فرما دے، وہ مبارک غم نصیب فرما دے، ہماری زندگی میں ان چیزوں کا اہتمام شروع ہو جائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔